بائبل میں مذکور موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ پرانے عہد نامے کے نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ ابراہیم جبکہ ایمانداروں کا باپ اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کے فضل کے غیر مشروط عہد کا وصول کنندہ کہلاتا ہے، تو موسیٰ وہ شخص تھا جسے خدا کی طرف سے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے چنا گیا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو خاص طور پر اس لیے چنا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر موعودہ سرزمین میں آزادی کی زندگی تک لے جائے۔ موسیٰ کو پرانے عہد نامہ کے درمیانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کا ذکر شریعت مہیا کرنے والے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر موسیٰ اسفار خمسہ کا مرکزی مصنف ہے، جو پوری بائبل کی بنیادی کتابیں ہیں۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کا کردار نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع کے ادا کردہ کردار کی ایک مثال اور عکس ہے۔ اس لحاظ سے اس کی زندگی یقیناً قابل مشاہدہ ہے۔ ہم موسیٰ کو سب سے پہلے خروج کی کتاب کے ابتدائی ابواب میں دیکھتے ہیں۔ پہلا باب میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بزرگ یوسف نے اپنے خاندان کو بڑے قحط سے بچایا اور انہیں مصر میں جشن کے علاقہ میں آباد کیا، تو ابراہیم کی اولاد کئی نسلوں تک مصر میں امن کے ساتھ آباد رہی، جب تک کہ وہ فرعون نہ آیا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ خروج 1:8 آیت۔ اس فرعون نے عبرانی لوگوں پر جبر کیا اور انہیں اپنے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے لیے غلاموں کے طور پر استعمال کیا۔ چونکہ خدا نے عبرانی لوگوں کو تیزی سے برومند اور کثیر التعداد کیا تھا، اس لیے مصری اپنے ملک میں رہنے والے یہودیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوفزدہ ہونے لگے۔ لہٰذا فرعون نے عبرانی عورتوں کے ہاں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو مار ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ خروج 1:22 آیت۔ خروج 2 باب میں ہم موسیٰ کی ماں کو اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیتی ہے۔ وہ ٹوکری بلاخر فرعون کی بیٹی کو مل گئی اور اس نے اسے اپنے بچے کے طور پر اپنا لیا اور خود فرعون کے محل میں اس کی پرورش کی۔ موسیٰ جیسے جیسے بالغ ہوتا گیا، وہ اپنی قوم کی حالت زار کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگا، اور ایک مصری کو ایک عبرانی غلام کو مارتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ نے مداخلت کی اور مصری کو مار ڈالا۔ ایک اور موقع پر جب موسیٰ نے 2 عبرانیوں کے درمیان جھگڑے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو ایک عبرانی نے موسیٰ کو ملامت کیا اور طنزیہ انداز میں اس سے کہا، کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ خروج 2:14 آیت۔ اس خیال سے کہ اس کے مجرمانہ فعل کا راز فاش ہو گیا ہے، موسیٰ مدیان کے ملک کی طرف بھاگ گیا، جہاں اس نے پھر سے مداخلت کی۔ اس بار اس نے یترو کی بیٹیوں کو کچھ گڈریوں سے بچایا۔ شکر گزاری کے اظہار میں یترو نے، جسے رویل بھی کہا جاتا ہے، اپنی بیٹی صفورہ کو موسیٰ سے بیاہ دیا۔ خروج 2:15-21 آیات۔ موسیٰ تقریباً 40 سال تک مدیان میں رہے۔ موسیٰ کی زندگی کا اگلا اہم واقعہ جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا کے ساتھ اس کا آمنا سامنا تھا۔ خروج 3:4 ابواب، جہاں خدا نے موسیٰ کو اپنے لوگوں کا نجات دہندہ بننے کے لیے بلایا۔ اپنے ابتدائی عذر اور اس واضح درخواست کے باوجود کہ خدا کسی اور کو بھیج دے، موسیٰ خدا کی پیروی کرنے پر تیار ہو گیا۔ خدا نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کیا۔ باقی کہانی سب کو معلوم ہے۔ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون خدا کے نام پر فرعون کے پاس جاتے اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے خدا کی عبادت کے لیے جانے دے۔ فرعون ضد میں آ کر ایسا کرنے سے صاف انکار کرتا ہے، اور خدا کے غضب کی 10 آفتیں لوگوں اور ملک پر آتی ہیں، اور آخری آفت میں مصریوں کے پہلوٹوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس آخری آفت سے پہلے خدا موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ وہ فسح منائے، جو مصر میں اپنے لوگوں کو غلامی سے چھڑانے میں خدا کے بچانے کی عمل کی یادگار ہے۔ خروج کے بعد موسیٰ لوگوں کو بحیرہ کلزم کے کنارے پر لے گیا، جہاں خدا نے پانی کے 2 حصے کر کے اور عبرانی لوگوں کو دوسری جانب جانے کی اجازت دی، جبکہ مصری فوج کو غرق کر دیا، اور یوں اپنے لوگوں کو بچانے کا ایک معجزہ کیا۔ خروج 14 باب۔ موسیٰ لوگوں کو کوہ سینا کے دامن میں لے آیا، جہاں شریعت مہیا کی گئی اور خدا اور وجود میں آنے والی اسرائیل کی نئی قوم کے درمیان پرانا عہد قائم کیا گیا۔ خروج 19 باب 24 خروج 19 سے 24 ابواب۔
خروج کی باقی کتاب اور احبار کی پوری کتاب اس وقت قلم بند ہوتی ہیں جب بنی اسرائیل کوہ سینا کے دامن میں خیمہ زن تھے۔ خدا موسیٰ کو خیمہ اجتماع عبادت کے لیے ایک سفری شامیانہ جسے نقل و حمل کے پیش نظر آسانی سے لگایا اور اکھاڑا جا سکتا تھا کی تعمیر اور عبادت کے لیے برتن کاہنوں کے لباس اور عہد کا صندوق بنانے کے لیے تفصیلی ہدایات دیتا ہے جو اس کے لوگوں کے درمیان اور اس جگہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے جہاں سردار کاہن سالانہ کفارہ کرے گا۔ خدا موسیٰ کو اس بارے میں بھی واضح ہدایات دیتا ہے کہ خدا کی عبادت کیسے کی جائے اور لوگوں میں پاکیزگی اور تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے رہنما اصول کیا ہے۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کو کوہ سینا سے وعدے کی سرزمین کے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، لیکن جب 12 سے 10 جاسوس ملک پر قبضہ کرنے کی اسرائیل کی صلاحیت کے بارے میں ایک بری خبر لاتے ہیں تو اسرائیلی اس ملک میں داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خدا یہودیوں کی اس نسل کو ان کی نافرمانی کے باعث بیابان میں مرنے کی سزا دیتا ہے اور ان کے لیے مقرر کرتا ہے کہ وہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے۔ گنتی کی کتاب کے اختتام پر بنی اسرائیل کی اگلی نسل وعدے کی سرزمین کی سرحدوں پر واپس آ پہنچتی ہے اور خدا پر بھروسہ کرنے اور ایمان کے ساتھ اس پر قابض ہونے کے لیے تیار ہے۔ استثنا کی کتاب موسیٰ کو لوگوں کے سامنے کئی نصیحتی خطاب کرتے اور انہیں خدا کی نجات بخش طاقت اور وفاداری کی یاد دلاتے ہوئے پیش کرتی ہے۔ وہ شریعت کو دوسری بار دہراتا استثنا 5 باب اور بنی اسرائیل کی اس نسل کو خدا کے وعدوں کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خود موسیٰ کو مریبہ میں اس کے گناہ کی وجہ سے ملک میں داخل ہونے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ گنتی 20 باب 10 سے 13 آیات۔ استثنا کی کتاب کے آخر میں موسیٰ کی وفات کے بیان کو قلم بند کیا گیا ہے۔ استثنا 24 باب اسے کوہ نبو پر چڑھ کر وہاں سے موعودہ سرزمین کو دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب موسیٰ مرا تو اس کی عمر 120 سال تھی اور بائبل درج کرتی ہے کہ نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔ استثنا 34 باب 7 آیت۔ موسیٰ کو خداوند نے خود دفن کیا۔ استثنا 34 باب 5 سے 6 آیات۔ اور یسوع نے لوگوں کی قائد کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ استثنا 34 باب 9 آیت۔ استثنا 34 باب 10 سے 12 آیات بیان کرتی ہیں اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا، اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا جو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے۔ مندرجہ بالا موسیٰ کی زندگی کا محض ایک مختصر خاکہ ہے، اور یہ مضمون خدا کے ساتھ اس کے تعامل، اس نے لوگوں کی کس طرح سے رہنمائی کی، اس نے یسوع مسیح کی جن مختلف طریقوں سے پیشن گوئی کی۔ یہودی عقیدے میں اس کی مرکزیت یسوع کی صورت کی تبدیلی کے وقت اس کے ظہور اور دیگر تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ اس شخص کی ہمیں کچھ شناخت فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا اب ہم موسیٰ کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ موسیٰ کی زندگی کو عام طور پر 40 سالہ 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرعون کے محل میں اس کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ فرعون کی بیٹی کے پالک بیٹے کی حیثیت سے موسیٰ کو مصر کے شہزادے کی تمام مراحت اور سہولیات حاصل تھیں۔ اس نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اعمال 7 باب 22 آیت۔ جب عبرانی لوگوں کی حالت اظہار نے اس کی روح کو پریشان کرنا شروع کیا تو موسیٰ نے اپنے لوگوں کا نجات دہندہ بننے کی ٹھان لی۔ جیسا کہ استفنس یہودی سرداروں کو جماعت کے سامنے کہتا ہے، اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں نے چھٹکارا دے گا، مگر وہ نہ سمجھے۔ اعمال 7 باب 25 آیت۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ ایک باعمل شخص ہونے کے ساتھ ساتھ شدید غصے اور جلد بازی سے کاموں کو کرنے کا رجحان رکھتا تھا۔ کیا خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا؟ جی ہاں۔ کیا خدا موسیٰ کو نجات کے لیے اپنے چنے ہوئے آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا؟ جی ہاں، لیکن موسیٰ خواہ عبرانی لوگوں کے چھٹکارے کے عمل میں اپنے کردار سے واقعی واقف تھا یا نہیں، اس نے جلد بازی اور بے احتیاطی سے کام لیا۔ اس نے اپنے وقت پر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو خدا اپنے مخصوص وقت پر کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے لیے سبق پوری طرح واضح ہے۔
ہمیں نہ صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنے بلکہ اپنے وقت کی بجائے اس کے مخصوص وقت کے مطابق اس کی مرضی کو پورا کرنے کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ بائبل کی بہت سی دیگر مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے مطابق خدا کی مرضی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم موجودہ صورتحال کو پہلے سے زیادہ بگاڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ کو بڑھنے اور بالغ ہونے اور خدا کے حضور عاجز اور فروتن بننا سیکھنے کے لیے وقت درکار تھا، اور یہ ہمیں موسیٰ کی زندگی کے اگلے باب مدیان کی سرزمین میں اس کے 40 سالہ دور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دوران موسیٰ نے ایک چرواہے، ایک شوہر اور ایک باپ کی عام زندگی گزارنا سیکھا۔ خدا نے ایک پرجوش اور غصے سے بھرے نوجوان کو لیا اور اسے اپنے استعمال کے لیے کامل آلے کی صورت میں ڈھالنے اور تشکیل دینے کے عمل کی ابتدا کی۔ ہم اس کی زندگی کے اس دور سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر پہلا سبق خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے تو دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے بیکار نہ بیٹھے رہیں۔ اگرچہ بائبل موسیٰ کی زندگی کے اس حصے کی تفصیلات پر زیادہ وقت خرچ نہیں کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ خدا کی طرف سے بلاہٹ کے انتظار میں بیکار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 40 سالوں کا بیشتر حصہ ایک چرواہے کے طور طریقوں کو سیکھنے اور ایک خاندان کی کفالت اور پرورش میں گزارا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگرچہ ہم خدا کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی جیسے بلند و بالا تجربات کرنے کی خواہش کر سکتے ہیں، تاہم ہماری زندگیوں کا 99% حصہ وادی میں ہی دنیا کے ان روزمرہ کے کام کرنے میں گزرتا رہتا ہے جو زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں جنگ میں شامل کرے، ہمیں خدا کے لیے وادی میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ خدا زندگی کی بظاہر معمولی باتوں میں ہماری تربیت کرتا اور آنے والے وقت میں اپنی بلاہٹ کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم موسیٰ کے مدیان میں گزارے گئے وقت کے دوران دیکھتے ہیں، یہ ہے کہ جب خدا نے آخرکار اسے خدمت کے لیے بلایا تو موسیٰ مزاحمت کرنے لگا۔ اپنی زندگی کے اوائل میں بعمل موسیٰ جو اب 80 سال کا ہے بے حد سے زیادہ ڈرپوک ہو گیا تھا۔ جب اسے خدا کی خاطر بات کرنے کے لیے بلایا گیا تو موسیٰ نے کہا کہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ خروج 4:10 آیت۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ موسیٰ کو ممکنہ طور پر بولنے میں مشکل تھی، شاید ایسا ہو، لیکن پھر استفنس کے لیے یہ بات کرنا عجیب تھا کہ موسیٰ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اعمال 7:22 آیت۔ شاید موسیٰ مصر میں واپس جانا اور پھر سے ناکام ہونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی احساس نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ خدا کے لیے تھا یا نہیں، اور ناکام ہوئے ہیں اور پھر دوبارہ کوشش کرنے سے ہچکچاتے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ نے 2 چیزیں نظر انداز کر دی تھیں۔ ایک تو وہ واضح تبدیلی تھی جو اس کی اپنی زندگی میں بیابان میں گزارے گئے 40 سالوں میں رونما ہوئی تھی۔ دوسری اور زیادہ اہم تبدیلی یہ تھی کہ خدا نے اس کے ساتھ ہوگا۔ موسیٰ پہلے اس لیے ناکام نہیں ہوا تھا کہ اس نے احتیاطی سے کام لیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے خدا کے بغیر کام کیا۔ لہٰذا یہاں سیکھنے کے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ خدا کی طرف سے ایک واضح بلاہٹ کو پہچان لیتے ہیں، پھر یہ جانتے ہوئے ایمان کے ساتھ بڑھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اس دل مت بنے بلکہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنے۔ افسیوں 6:10 آیت۔ موسیٰ کی زندگی کا تیسرا اور آخری باب وہ باب ہے جس پر کلام مقدس تاریخی طور پر یعنی اسرائیل کے چھٹکارے میں اس کے کردار کے بارے میں سب سے زیادہ وقت صرف کرتا ہے۔ موسیٰ کی زندگی کے اس باب سے بھی کئی اسباق اخذ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ لوگوں کا مؤثر رہنما کیسے بنا جائے۔ بنیادی طور پر موسیٰ کے کندھوں پر 20 لاکھ عبرانی مہاجرین کی ذمہ داری تھی۔ جب معاملات اس پر منفی اثرات چھوڑنے لگے تو اس کے سسر یترو نے اسے اپنی ذمہ داری دوسرے وفادار کے ساتھ بانٹنے کی تجویز دی۔ ایک ایسا سبق جسے دوسروں پر اختیار رکھنے والے سب سے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خروج 18 باب۔ ہم ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے کام میں مدد کے لیے خدا کے فضل پر انحصار کرتا تھا۔ موسیٰ مسلسل طور پر لوگوں کی خاطر خدا کے حضور التجا کرتا رہا۔ تمام با اختیار لوگ خدا سے ان لوگوں کی خاطر شفاعت کریں گے جو ان کے ماتحت ہیں۔
موسیٰ خدا کی موجودگی کی ضرورت سے بخوبی واقف تھا اور یہاں تک کہ اس نے خدا کے جلال کو دیکھنے کی درخواست کی۔ خروج 35 باب۔ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کے بغیر خروج بے معنی ہے۔ موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کے بغیر خروج بے معنی ہوگا۔ یہ خدا ہی تھا جس نے بنی اسرائیل کو ممتاز کیا تھا اور انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ موسیٰ کی زندگی ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر ہمارا تعاقب کرتے رہیں گے۔ وہی غصہ جس نے موسیٰ کو مصر میں مصیبت میں ڈالا تھا، اسی نے اسے بیابان میں وارگی کے دوران بھی مصیبت میں مبتلا کیا تھا۔ مریبہ کے مذکور والا واقعے میں لوگوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے موسیٰ نے غصے سے چٹان پر مارا، پھر بھی اس نے نہ تو خدا کے نام کو جلال دیا اور نہ ہی اس نے خدا کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کیا۔ اس وجہ سے خدا نے اسے وعدہ کی زمین میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسی طرح ہم سبھی ایسے گناہوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں جو ہمیں تمام دن پریشان کرتے رہتے ہیں، ایسے گناہ جن کے لیے ہمیں مسلسل چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف چند عملی اسباق ہیں جو ہم موسیٰ کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، تاہم اگر ہم موسیٰ کی زندگی کو کلام مقدس کی مجموعی ترتیب کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسی اہم الہیاتی سچائیاں نظر آتی ہیں جو نجات کی کہانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف 11 باب میں موسیٰ کو ایمان کی مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے موسیٰ نے اپنے لوگوں کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے فرعون کے محل کی شان و شوکت سے انکار کر دیا۔ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ عبرانیوں 11 باب 26 آیت۔ موسیٰ کی زندگی ایمان پر مبنی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت۔ اسی طرح یہ ایمان ہی سے ہے کہ ہم اس زندگی میں دنیاوی مشکلات کو آسمانی اجر کی طرف دیکھتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 17 سے 18 آیات۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی مسیح کی زندگی کی مثال تھی۔ مسیح کی طرح موسیٰ ایک عہد کا درمیانی تھا۔ ایک بار پھر عبرانیوں کا مصنف اس کو عیاں کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ بالموازنہ عبرانیوں 3 باب 8 سے 10 ابواب۔ پولس رسول بھی دوسرا کرنتھیوں 3 باب میں یہی نکات بیان کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ جس عہد کا درمیانی تھا وہ وقتی اور مشروط تھا، جبکہ مسیح ابدی اور غیر مشروط عہد کا درمیانی ہے۔ مسیح کی طرح موسیٰ نے اپنے لوگوں کو چھٹکارا عطا کیا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی اور قید سے چھٹکارا دلایا اور انہیں موعودہ ملک کنعان میں لایا۔ مسیح اپنے لوگوں کو گناہ اور ابدی سزا کے غلامی اور قید سے نجات دیتا ہے اور انہیں ایک نئی دنیا میں ابدی زندگی کے موعودہ ملک میں پہنچائے گا۔ تب ہوگا جب وہ اس بادشاہی کی تکمیل کرنے کے لیے واپس آئے گا جس کی شروعات اس نے اپنی پہلی آمد پر کی تھی۔ مسیح کی طرح موسیٰ بھی اپنی قوم کے لیے ایک نبی تھا۔ موسیٰ نے بالکل اسی بنی اسرائیل کو خدا کا کلام سنایا تھا جیسے مسیح نے سنایا تھا۔ یوحنا 17 باب 8 آیت۔ موسیٰ نے پیشن گوئی کی کہ خدا قوم میں سے اس جیسا ایک اور نبی برپا کرے گا۔ استثنا 18 باب 15 آیت۔ یسوع اور ابتدائی کلیسیا تعلیم دیتی اور یقین رکھتی تھی۔ جب موسیٰ نے یہ الفاظ قلم بند کیے تھے تو وہ خداوند یسوع کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ بالموازنہ یوحنا 5 باب 46 آیت، اعمال 3 باب 22 آیت، 7 باب 37 آیت۔ بس موسیٰ کی زندگی کئی ایک طرح سے مسیح کی زندگی کا پیش خیمہ تھی۔ اس طرح ہم اس بات کی جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی طرح تمام انسانی تاریخ میں وفادار لوگوں کی زندگیوں میں نجات کے اپنے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ جس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا اور انہیں موسیٰ کے اعمال کے ذریعے آرام بخشا، اسی طرح خدا ہمیں بھی بچائے گا اور اب اور آنے والی زندگیوں میں مسیح میں ایک ابدی سبت کا آرام بخشے گا۔ آخر میں اس بات پر غور کرنا دلچسپی کا حامل ہوگا کہ اگرچہ موسیٰ نے اپنے زندگی کے دوران کبھی بھی وعدے کی سرزمین میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن اپنی موت کے بعد اسے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کا موقع بخشا گیا۔ پہاڑ پر صورت تبدیل ہونے کے موقع پر جب خداوند یسوع نے
اپنے شاگردوں کو اپنے مکمل جلال سے متعارف کرایا تو اس کے ساتھ پرانے عہد نامہ کی 2 شخصیات موسیٰ اور ایلیاہ بھی تھیں جو شریعت اور انبیاء کی نمائندگی کرتے تھے۔ آج کے دن موسیٰ مسیح میں اس حقیقی سبت کے آرام کا تجربہ کر رہا ہے جس میں ایک دن تمام مسیح شریک ہوں گے۔ عبرانیوں 4:9 آمین اور آمین۔